لیکن پھر یہاں جو توبہ کا دروازہ کھولا اللہ نے، اور توبہ کا دروازہ کس کے لیے کھولا ہے؟ دیکھیں، شرک ہے، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ قتل ہے، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ پھر زنا ہے، 3 بڑے 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 گناہوں کے بارے میں پھر یہاں توبہ کی بات آ رہی ہے. کیا کہا ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سوائے ان کے جس نے توبہ کی، اپنے ایمان کو دوبارہ تازہ کیا، اور اس کے بعد سے اچھے عمل کرنے لگا، اور واقعی اچھے عمل ڈیڈیکیٹ کر کے اپنے آپ کو کرنے لگا. کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام بڑے بڑے گناہوں کو، یعنی آپ اندازہ کریں ان کے گناہوں کا ایک پہاڑ بنا ہوا ہے، ان گناہوں کو وہ اچھائیوں میں بدل دے گا. گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، گناہوں کو مٹائے گا نہیں، گناہوں کو دفنائے گا نہیں، گناہوں کو کنورٹ کر دے گا اچھائیوں میں. یعنی اس کا ایک پہاڑ تھا جو اس کو جہنم میں لے جا رہا تھا، وہی پہاڑ اب اس کے لیے ایک جنت کا راستہ بن گیا. اللہ نے توبہ کے ذریعے صرف ایک تو ہے مغفرت ہوتی ہے گناہ معاف کرنا، توبہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ گناہوں کو اچھائیوں میں بدل دینا. جو چیز تمہیں مار رہی تھی وہ جنت یوم القیامہ میں تمہاری فیور میں جائے گی. یہ ہے توبہ. اندازہ کریں شرک کو اللہ تعالیٰ اب جنت کا راستہ بنا دے گا، زنا کو جنت کا راستہ، قتل کو، کیونکہ جس نے توبہ کر لی ان چیزوں سے، جو چیزیں اس کی ہلاکت تھیں وہی چیزیں اب اس کی، کیونکہ وہ اتنے بڑے گناہوں سے آگے آ کے اس نے توبہ کی ہے نا، تو یہ اس کے لیے ایک ذریعہ بن گیا جنت کا. لیکن یہ سن کر کچھ لوگوں کو گندا خیال بھی آتا ہے، چلو اگر اتنا بڑا کیا نام ہے انعام ملنا ہے تو کچھ گناہ کر ہی لیتے ہیں، پھر توبہ کریں گے، پھر کنورٹ ہو جائے گا. اچھی کیلکولیشن ہے. اصل میں قرآن میں جب توبہ یا مغفرت کی یا گناہوں کی بات آتی ہے، ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، ہمیشہ بات ہو رہی ہوتی ہے ان گناہوں کی جو اب تک ہو چکے. کبھی بھی قرآن میں ان گناہوں کی بات نہیں ہو رہی جو آپ کرنے والے ہیں. جب اللہ کہتا ہے نا وہ معاف کرنے والا ہے، تو آپ یہ پڑھ کے نہیں کریں چلو بھائی میں اس ویکینڈ کے بعد معافی مانگ لوں گا، وہ تو معاف کرنے والا ہے. یہ تو زنا بھی معاف کر دے گا، قتل بھی معاف کر دے گا، شرک بھی معاف کر دے گا، چلو ایک مہینے بعد پھر معافی مانگ لیں گے، رمضان آنے والا ہے پھر معافی مانگ لیں گے. گناہوں کی معافی ہوتی ہے پچھلے گناہوں کے لیے، اگلوں کے لیے نہیں. اگلوں کے لیے لائسنس نہیں دیا آپ کو آگے کرنے کا. لیکن پھر دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے. وہ دوسرا سوال کیا ہے؟ باقی کہیں میں نے زنا تو نہیں کیا، نہ میں نے شرک کیا ہے، نہ میں نے قتل کیا ہے، لیکن پھر بھی اور گناہ تو ہے، میں نے غیبت تو میں نے کی ہے، تھوڑی بہت کمائی تو غلط طریقے سے کی تھی، کچھ اور چیزیں تو کی تھی، ان کا کیا کروں؟ کیا ان کو بھی شامل کیا جائے گا؟ یہاں کہہ دیا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جس نے توبہ کی، کوئی بھی توبہ کی، نہ صرف ان چیزوں میں سے توبہ کی، کسی بھی گناہ سے توبہ کی اور اچھے کام کیے، تو اللہ اس کی توبہ کو بھی پوری طرح قبول کرے گا. وہ بھی ایک جائز توبہ ہے اور پوری مکمل توبہ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. یعنی صرف بڑے بڑے گناہوں کی توبہ نہیں ہوتی، ہر گناہ کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات.